میں نے اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار لی۔ میری لاپرواہی اور نہ توجہ دینے کی وجہ سے میرا گھر ہی نہ اکتاتی۔ گھر واپس آتی تو حشاش بشاش خوش و خرم ہوتی، جبکہ دیگر لڑکیاں تھکن کی شکایت کرتی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ یہ پیشہ میری فطرت میں شامل ہے۔ 4 سال میں نے بے حد اطمینان سے یہ ملازمت کی، انٹرنیشنل فلائٹس کا تجربہ حاصل کیا اور دنیا کے بیشتر ممالک کی سیر کر چکی تھی۔ والد صاحب اب بیمار رہنے لگے، دل کا عارضہ لاحق ہو گیا تو انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اب انہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کروانے کی فکر لاحق ہو گئی۔ وہ اصرار کرنے لگے کہ میں اپنی شادی کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤں، مگر میں تو ابھی شادی کے لیے تیار ہی نہ تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلے میری دونوں چھوٹی بہنوں کی شادیاں کر دیں، پھر میں اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر لوں گی۔ میں کسی انجانے شخص سے بنا جانے سمجھے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ایک لڑکی جو ملکوں گھومتی ہو، جو دن رات کی ڈیوٹی کرتی ہو، اس میں اتنا اعتماد تو آ ہی جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کے بارے میں خود فیصلے کر سکے، اور میں سمجھتی تھی کہ یہ میرا حق بھی ہے اور اسلام میں بھی ہے کہ لڑکی اپنی پسند بتا سکتی ہے۔ والدین کو میں نے دلائل سے قائل کر لیا، وہ تو خیر خاموش ہو گئے اور میری چھوٹی بہنوں کے رشتے طے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ مزید اسی طرح 2 سال بھی گزر گئے۔ اب مجھے خود بھی فکر لاحق ہوئی تھی، کیونکہ میری عمر بڑھ رہی تھی کہ کہیں دیر نہ ہو جائے اور پھر کوئی عمر رسیدہ یا پہلے سے شادی شدہ شخص ہی میرا مقدر نہ بنے۔ میری خواہش تھی کہ میرا شریک حیات وہ ہو جو مجھ پر بھروسہ کرے، مجھے آزادی دے، کیونکہ میں تو جاب کرتی تھی۔ میری ملازمت کو سراہنے والا ہو، نہ کہ روکنے والا۔ ایک دن بین الاقوامی پرواز کے دوران میری ملاقات فراز سے ہوئی۔ اس کی شخصیت نے مجھے تو بے حد متاثر کیا۔ وہ بھی میری جانب مائل تھا۔ اس نے میرا فون نمبر اور پتہ مجھ سے مانگ لیا۔ میں نے بلا جھجک دے بھی دیا، کیونکہ میں بھی اس کو پسند کر رہی تھی۔ کچھ ملاقاتوں کے بعد ہم نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ پہلے فراز نے مجھے اپنی والدہ سے ملوایا۔ انہوں نے مجھے پسند کیا اور اپنی رضامندی دے دی کہ میں انہیں پسند ہوں۔ پھر ایک دن فراز کو میں نے والدین سے ملوایا۔ وہ ایک سلجھا ہوا، خوش شکل اور انجینئر تھا۔ والدین کو بھی وہ پسند آ گیا۔ یوں ہمارے رشتے کی بات طے ہو گئی۔ پھر شادی ہو گئی۔ میں نے 1 ماہ کی چھٹی لے لی اور ہم نے یہ یادگار دن خوشی اور مسرت کے ساتھ گزارے۔ خیر، ابتدائی 1 سال اسی طرح گزر گیا۔ حالات نہایت خوشگوار رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ساس صاحبہ نے شکایات شروع کر دیں۔ در حقیقت میرا کوئی دیورانی یا جٹھانی نہ تھی، صرف 2 دیور تھے اور ساس چاہتی تھی کہ میں گھر پر رہوں اور ان کی خدمت کروں۔ انہیں میری ملازمت کے اوقات پسند نہیں تھے، کیونکہ مجھے انٹرنیشنل فلائٹس کی وجہ سے کئی رات اور دن باہر رہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے ان کو مشکل ہوتی تھی۔ انہیں تو گھر کے لیے ایک بہو چاہیے تھی، جو کہ انہیں بے عزتی کی بات ہے۔ ایسی نوکری جائے بھاڑ میں، تم کماؤ، وہ گھر بار دیکھے اور آرام سے تمہاری کمائی کھائے۔ میں اب بوڑھی ہو چکی ہوں اور مجھ سے تو اب گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں سنبھالی جاتی۔ فراز روز کی ماں کی چیخو پکار سے تنگ آ کر ایک دن مجھے کہنے لگا کہ اب تم اگر ملازمت سے استعفیٰ دے دو تو اچھا ہے، کیونکہ میں اچھی کمائی کر لیتا ہوں، ورنہ اماں مجھے جینے نہیں دیں گی۔ وہ بہت بے سکون رہتی ہیں تمہاری دن رات غیر موجودگی کی وجہ سے۔ دراصل ان کا کہنا بھی درست ہے، وہ شوگر کی مریضہ ہیں، سارا انتظام نہیں سنبھال سکتی، تھک جاتی ہیں۔ انہیں گھر میں تمہاری اشد ضرورت ہوتی ہے، اور تمہیں پتہ ہے کہ میری تو بہنیں بھی نہیں ہیں اور تم نے ہی گھر کو سنبھالنا ہے۔ اس بات کو تم سمجھو یا نہ سمجھو۔ میں نے کہا فراز، لیکن تم نے تو شادی سے پہلے اجازت دی تھی کہ میں ملازمت جاری رکھوں گی اور تم منع نہیں کرو گے۔ خیر، اب میں نوکری نہیں چھوڑوں گی، یہ میرا معاملہ ہمارے درمیان پہلے ہی طے ہو چکا تھا۔ فراز بولے،
हुआ था मगर उम्र भर के लिए नहीं, अब मजबूरी है। माँ परेशान रहती हैं, आखिरकार हमें ही इनके बारे में सोचना है। मैंने कहा, ये ख्वाम-ख्वाह परेशान रहती हैं। घर में नौकर चाकर सभी तो हैं, मुलाजमा भी है, इनको काम की क्या परेशानी है। मैंने कहा, आप मेरी बात से ये बात शादी से पहले तय हो चुकी है। मैं बहुत परेशान हो गई, ये मुलाजमत ना छोड़ूंगी और आपने मंजूर भी किया था। आप ये भी जानते हैं कि इस मुलाजमत की नौयत ऐसी है कि मुझे कभी रात दिन घर से बाहर रहना पड़ता है। अपनी वालदा को समझाओ कि हर वक्त मुलाजमत को इशू ना बनाएं, वरना मेरा और आपका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा। मैंने भी हतमी बात कह ही दी उनको। फराज ने वालदा को समझाया मगर वो ना समझ सकी। बोली कि मेरे बेटे की बीवी नहीं है, सोचा था कि बहू बेटी की तरह रहेगी। अब तुम्हारे छोटे भाइयों की शादी करनी है, शादी की तैयारी भी करनी है, तो मैं अकेली जान क्या कर सकती हूँ। बाजार के चक्कर लगाना है, बरी बनाना है, ये सब मुझ अकेली के बस की बात ही नहीं है। बताओ अब मैं किसका सहारा लूं। तुम बीवी से कहो कि नौकरी छोड़ दे। एक ही रट सुन सुनकर मेरे तो कान ही पक गए। हमारे पास रुपए पैसे की कमी नहीं है, उसकी माँ ने कहा। आखिर इसे नौकरी करने की क्या जरूरत है। ये बात तो सही थी कि फराज अच्छी पोस्ट पर थे और घर में किसी चीज की कमी नहीं थी, मगर मैं मुलाजमत रुपए पैसे के लिए नहीं कर रही थी। मुझे तो बस शौक था और फिरने का और मुल्क मुल्क जाने का, और इंसान अपने शौक की तस्कीन के लिए क्या नहीं करता। ये बात बाद में समझ में आई कि मर्द की भी घर में एक हैसियत होती है, अगर वो शोहर होता है तो बेटा भी होता है। दोनों रिश्तों को तवाज़ुन ना रहा तो घर का शराजा ही बिखर जाता है। अगर माँ की सुने तब भी बुरा, और अगर बीवी की ना सुने तब भी बुरा। इसी तरह 2 साल और गुजर गए। मेरे देवरों की भी शादियां हो गईं। वो मुलाजमत के सिलसिले में दूसरे शहरों में चले गए और अपनी बीवियां भी साथ ले गए। मेरी सास की आरज़ू फिर अधूरी ही रह गई कि कोई बहू घर में उनके साथ मौजूद हो। साल बाद मैं इस बात को समझ न सकी और मुलाजमत के जुनून ने मुझे ले डूबा। रफ्ता रफ्ता सास ने मुझसे बहसो तकरार बंद ही कर दी। अब वो मुझसे बात नहीं करती थी और खामोश रहती थी। नहीं जानती थी कि इनकी ये खामोशी किसी खतरनाक सूरत हाल का पेशे खैमा है। जब इनकी आरज़ू हसरत में बदलने लगी तो उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर कुछ ऐसा मंसूबा बना लिया कि मुझे कानों कान खबर ही न होने दी, और वो साजिश तैयार हो गई जिसने मेरा घर तबाह ही करके रख दिया। और ये सब कुछ मेरी गफलत की वजह से ही हुआ था। इन दिनों मेरी सास बहुत बीमार थी। उन्हें देखभाल के लिए किसी हमदर्द की ज़रूरत थी जो बेटी का किरदार अदा कर सके। उन्होंने अपने गांव पैगाम भेजा तो उनके भाई ने फौरन अपनी 18 साला बेटी को इनकी खिदमत के लिए हमारे घर भेज दिया। अब वो हमारे घर आ गई। नबीला ने आते ही अपनी फूफो की देखभाल शुरू कर दी। वक्त पर खाना बनाना, नहलाना धुलाना, कपड़े तब्दील कराना, गर्ज ये कि तमाम घर के काम मोहब्बत और दिलजोई से करती। इसने हमारे घर का सारा इंतज़ाम संभाल लिया और अपनी फूफो को पलंग पर बिठा दिया। यही नहीं, फराज को भी बहुत आराम मिला। नबीला के हाथ का पका खाना नौकरों के खाने से कहीं बेहतर था। और मर्द क्या चाहता है, वो तो यही कुछ चाहता है। उनके पके खानों में वो लज्जत कहाँ जो नबीला के हाथ में थी। वो तमाम काम तवज्जो और सलीका से करती थी। उसके वालिद ने उसे नसीहत की थी कि मेरी बहन का बहुत ख्याल रखना, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ ना देना क्योंकि वो बूढ़ी हैं। मुझे फराज पर बेहद एतमाद था। लगता था कि हमारे दरमियान एतबार का रिश्ता कभी टूटेगा नहीं। ना वो किसी और औरत की तरफ मुड़कर देखेगा, ना मुझसे धोखा करेगा। लेकिन ये तो बाद में मालूम हुआ कि प्यार का सपना सिर्फ ख्वाब होता है और असल हकीकत वो चीज़ है जिसे तो झुटलाया ही नहीं जा सकता। मियाँ बीवी के रिश्ते भी ज़रूरत के धागे से बंधे हुए होते हैं।
اور جب میں اس کی ضرورت ہی نہیں پوری کرتی تھی تو پھر تو اس کا حق بنتا تھا۔ میں تو فلائٹ پر ہوتی تھی، گھر پر فراز اور نبیلہ ہوتے۔ وہ گاؤں کی سیدھی سادی لڑکی تھی جو صرف 8ویں پاس تھی، مگر اس میں وہ سارے گن پائے جاتے تھے جو ساس بہو میں دیکھنا چاہتی تھی۔ بس اس کی قسمت جاگ رہی تھی، کیونکہ میری قسمت سونے والی تھی۔ ماں نے فراز سے قسم کھائی کہ تم میری بھتیجی سے شادی کر لو تاکہ میں تمہاری اولاد کی خوشی دیکھ کر مر سکوں۔ تمہاری بیوی تو ایئر ہوسٹس رہنا چاہتی ہے، وہ اس جاب کو نہیں چھوڑنا چاہتی تو اسے ایئر ہوسٹس ہی رہنے دو۔ وہ نہ ماں بننا چاہتی ہے اور نہ بہو اور نہ بیوی، یہ وہ ہمارے کس کام کی ہے؟ رو پیٹ کر انہوں نے فراز سے اپنی بات منوائی اور مجھ سے چھپ چھپا کر نبیلہ کا نکاح خاموشی سے فراز سے کروا دیا۔ لڑکی کے والدین نکاح میں بلوا لیے گئے، نہ کوئی بارات نہ دھوم دھام۔ لڑکی تو پہلے ہی اس گھر میں رہتی تھی اور پھر بلانا کس کو تھا۔ سادگی سے نکاح ہو گیا۔ فراز کی ماں کی خدمت کرتی تھی، وہ میری سیج کی حصے دار بن گئی۔ اس نے اپنی سہاگ رات میں چند کپڑے ڈالے اور ایک سہیلی کے گھر چلی گئی۔ میرے رونے بہت رو چکنے کے بعد اس نے سمجھایا کہ اب میں اس صدمے کو حوصلے سے برداشت کروں، کیونکہ قصور بھی اب میرا ہی تھا، میں ہی قصوروار نکلی۔ روبینہ نے مجھے سمجھایا، عارفہ دیکھو، مرد شادی کرتا ہے تو گھر آباد کرنے کے لیے، اب سکھ کے لیے اور نسل آگے بڑھانے کے لیے۔ تم نے فراز کو کون سا سکھ دیا ہے؟ تم تو اس کے پاس رہتی ہی نہیں تھی، تمہیں تو اپنے شوق عزیز تھے، تمہیں تو اپنی نوکری کی پڑی رہی، یہاں تک کہ فراز کو تمہاری ضرورت ہی نہ رہی۔ اور اب تمہاری عمر 35 سال ہو چکی ہے، اولاد نہ ہونے کے لیے گولیاں کھا کھا کر اپنی صحت تباہ کر چکی ہو۔ میں نے حالات کا تجزیہ کیا، قصور اپنا ہی نکلا۔ میں فراز کو نبیلہ کے بغیر دیکھنا چاہتی تھی، جبکہ اب وہ اس کے لیے بہت اہم ہو چکی تھی، کیونکہ اس کے بیٹے کی اب وہ ماں بن چکی تھی۔ سوچا کہ اب تو بربادی ہو چکی ہے، گھر کی مالکہ دوسری عورت بن گئی تو اب کس کے لیے ملازمت چھوڑوں؟ خیر بعد میں فراز اور اس کے والدین نے میرے والدین سے معافی مانگی کہ ہم نے چھپ کر اس لیے نکاح کیا تھا کیونکہ میں اپنے پوتے پوتیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے فراز سے صلح کے لیے کہا، کیونکہ دوائیوں کے مسلسل استعمال کی وجہ سے میں ماں نہیں بن سکتی تھی۔ ساس نے بھی مجھے منانے میں کوئی کسر نہ رکھی۔ تب میں اپنے گھر چلی آئی، کیونکہ اپنے گھر کے سوا مجھے کہیں سکون بھی تو نہ ملتا تھا۔ اولاد کے علاج کے لیے فراز مجھے لندن لے گئے، لیکن ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ میں اب ماں نہیں بن سکتی۔ نبیلہ کو خدا نے 6 بیٹوں سے نوازا، اس کا دل شاد اور گھر آباد ہے، اور میں اس کے بچوں کی اب بڑی ماں ہوں۔ بچے مجھے بڑی ماں کہہ کر بلاتے ہیں۔ نبیلہ اور فراز نے بچوں کی یہی تربیت کی ہے کہ وہ مجھے بڑی ماں کہیں، سمجھیں اور میرا ادب کریں۔ وہ میرا ادب کرتے ہیں، میں سوتیلی سہی، وہ مجھے ماں ہی کہتے ہیں اور فرمانبرداری کرتے ہیں۔ یہ خدا کی شان ہے کہ وہ کسی درخت کو پھل پھولوں سے لاد دیتا ہے، اور کچھ عورتیں جو کہ ببول کی جھاڑیوں جیسی ہوتی ہیں، جن پر صرف ببول ہی ہوتے ہیں، وہ عورتیں خوش نصیب ہوتی ہیں جو ماں کہلاتی ہیں اور ماں کے رتبے کو پہنچتی ہیں، کیونکہ عورت کی عظمت اور شان اسی میں ہے کہ وہ ماں کہلائے۔ اور میں نے ملازمت چھوڑ دی ہے، اب میں پچھتاتی ہوں۔ مرد ہو یا عورت، انسان کو چاہیے کہ وہ حقیقی زندگی جیے اور تخیل پرست نہ بنے، کیونکہ غیر قدرتی زندگی بسر کرنے والوں کو سچی خوشیاں نہیں ملتی، اور میرا دامن آج بھی خالی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔